الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذوالقرنین پورٹل سے سفر کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ سمجھ پائے کہ کوئی قوم ہے جو ان کو بہت تکلیف دیتی ہے، ان پر فساد کرتی ہے، تو ذوالقرنین ان کا انتظام کر دیں۔ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا 2 مقام پر ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے سورہ کہف آیت 94 سے 99۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ردم بنا دیتا ہوں۔ ردم کا مطلب ہوتا ہے انکلوژر۔ اس کے لیے تم لوہے کے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب لوہے کی دیوار پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا کہ آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب لوہا لال ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑیل دیا۔ اب یہ کیمسٹری کی آیت ہے۔ اب یاجوج اور ماجوج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس پر چڑھ سکیں، نہ اتنی قدرت تھی کہ اس پر سوراخ کر سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، لیکن جب قیامت قریب آئے گی اور رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا۔ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس سے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اپنی رحمت پر غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی کے کام آ پا رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اسی کی رحمت ہے۔ ہم اس وقت یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیں گے قیامت سے قبل، اور وہ تیز تند موزوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ایک فتنہ ہے، کیونکہ اتنی تعداد میں وہ نکلیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوں، اور گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نکلیں گے۔ ان کی تعداد کا ذکر سورہ انبیاء میں دوسری بار قرآن میں ہوا ہے، آیت نمبر 21۔ ہم جانتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو ایک انکلوژر میں بند کر دیا، گویا اس پورٹل سے زمین میں آ کر وہ اب فساد نہیں کر سکتے۔ اس پورٹل کو کھولنے کی چابی بھی اللہ نے ہمیں بتا دی، اور وہ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ اس دیوار کو پار کر پائیں گے۔ وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو زمین پر تو وہ سما نہیں سکتے۔ وہ ایلینز ہیں جو پورٹلز کے راستے سے آتے، فساد کرتے اور واپس چلے جاتے۔ سورہ انبیاء میں اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ پورٹلز کھل جائے گا۔ فتحت کھلنے کو کہتے ہیں، اور یہاں معنی کھولنے کے ہیں کہ انہیں کھول دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی اس آیات میں ان کی تعداد کا ذکر ہے، اور اس بات کا کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور الگ الگ جتھوں میں آئیں گے۔ حضرت زینب بن جیش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کی عالم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج اور ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو دکھایا کہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ حضرت زینب بن جیش فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں۔ فرمایا، ہاں، ایسا وقت ہوگا جب خباثت بڑھ جائے گی۔ یاجوج ماجوج تب تک نہیں نکلیں گے جب تک دجال ختم نہیں ہو جاتا۔
چلیے اس بات کو ایک سیکوینس سے سمجھتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، تو امام مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کا خروج ایک نشانی ہے امام مہدی کے ظہور کی، اور امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے خاتمے کی علامت ہے، اور دجال کا خاتمہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کی علامت ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا ختم ہونا اچھے وقت آنے کی علامت ہے، اور اس اچھے وقت کا ختم ہونا قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس روایت کو متفقن علیہ روایت ہے بخاری کی اور مسلم کی۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، تم میرے ان بندوں کو طور کی طرف اکٹھا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ ان الفاظوں پر آپ غور فرمائیں، نکالے گا، بھیجے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ یاجوج اور ماجوج زمینی یعنی ہماری دنیا کی مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا تو وہ ہر بلندی سے تیزی سے موج در موج اتریں گے۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبرستان سے گزرے گی اور وہاں کا تمام پانی پی لے گی۔ یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ صرف پہلی جماعت ہی سارا پانی پی کر ختم کر دے گی، اور جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو معلوم ہوا کہ ان کی کئی جماعتیں اتریں گی، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گی کہ یہاں پر کسی وقت پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ تعداد! اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو لے کر طور پر چڑھ جاؤ، کیونکہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک بیل کی سری بھی تم سے کسی ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگی، یعنی ان کو کھانے پینے کی اتنی قلت ہو جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر چیز تباہ کر دیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا کہ صبح کو وہ ایک ساتھ سب کے سب مر جائیں گے، یعنی وہ بیماری آنے کے بعد اوور نائٹ ان کی موت ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ سے دعا کریں گے، جب وہ زمین پر اتریں گے تو زمین کی یہ کیفیت ہوگی کہ یہاں ایک بالش برابر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی گندگی اور بدبو سے خالی نہ ہوگی۔ تو وہ دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص پرندے بھیجے گا جو وقتی اونٹوں کی گردنوں کے مانند پرندے ہوں گے، اور ہماری دنیا میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ یہ ان پرندوں اور جانوروں کی مانند ہوں گے جو دنیا میں آئے لیکن دوبارہ نہیں دکھے، نہ ان سے پہلے دیکھے گئے تھے۔ کیا یہ پرندے ایلینز ہیں یاجوج ماجوج کی طرح؟ اور وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ چلیے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔